بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معزز حاضرین جلسہ، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ حفلہ اور جلسہ اصلاح معاشرہ اور خاص طریقے پر نکاح کی مجلس کو آسان بنانے کے لیے، یعنی پیسہ زیادہ خرچ نہ ہو اس کے اندر، اس کی امت کو ترغیب دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور امت محتاج ہے اس چیز کی کہ اصلاح معاشرہ کے کام کو تیزی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ چیز جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے اندر بھی آئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر اس سلسلے میں کوئی راہ عمل اختیار کی جائے۔ یہ تحریک حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند نے آج سے کم و بیش 20 سال پہلے شروع کی تھی۔ ہم بھی اس میں جمعیت علماء کے خادم کی حیثیت سے شریک رہے اور ہم نے ملک کے اسفاد کیے۔ یہ تحریک نہ تو صرف کتابچوں کے لکھ دینے سے امت کے اندر انقلاب کو پیدا کر سکتی ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کتابیں لکھی گئیں مگر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ جلسے کرنے اور اس کے اندر بیان دینے سے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اس سے بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ سامنے نہیں آیا۔ یہ تحریک ہماری نظر کے اندر جو زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ امت کے اندر، جس کسی شہر کے اندر اور جس کسی گاؤں کے اندر، جس کسی قصبے کے اندر اپنی شخصی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ صرف کتاب کو گوشائے کر دینا کوئی انقلابی شکل پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ ہی عمومی جلسے، فائدہ یقیناً ہوگا عمومی جلسوں کا لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ رخ اختیار کیا جائے کہ گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں معزز، جن کی بات عام طریقے پر قبول کی جاتی ہے، یا شہر کے اندر یا ڈسٹرکٹ کے اندر ان لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے اور ان کو اس کا پابند کیا جائے کہ وہ شادی بیاہ اور دوسری خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر اس رخ کو اختیار کریں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنایا ہے اور اس کی تلقین کی ہے، تو یہ صورتحال زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، لیکن یہ ایک دو دفعے کا کام نہیں ہے بلکہ آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہنا ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی ایک دو جلسے کو بنیاد بنا کر کام نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ اور اگر ممبران اور علماء اور آپ سے متعلق مدارس
اور مدارس کے اندر رہنے والے لوگ اس طریقے کی کوشش کریں گے اور برابر ان افراد سے جن کی لوگ برادری کے لوگ جن کو قبول کرتے ہیں ان سے رابطے میں رہیں گے، ملنا جلنا رکھا جائے گا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس پروگرام کے اندر کامیاب نہ ہو۔ یقیناً اس کے فوائد سامنے آئیں گے، یہ بات میں اپنی اور جمعیت علماء کے تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اگر اس رخ کو اختیار کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ میں بھی ایک خادم کی حیثیت سے جس درجے میں بھی کام کر سکتا ہوں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔